آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بات سمجھائی اور فرمایا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ فصبرو، صبر کرو۔ دنیا میں کامیابی جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے صبر کے ساتھ۔ آخرت فلاح، حقیقی فلاح آخرت میں ہے۔ دنیا میں کامیابی ایسوسیٹڈ ہے صبر کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورہ عمران کی آیت ہے اس میں 2 دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اصبروا وصابروا، خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ صبر نشانی ہے تقوی کی، اس لیے آگے فرمایا واتقوا اللہ، کہ اگر صبر کا اظہار کرو گے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب 3 لیول کے اوپر صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا، صبر کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ لگے رہنا، صبر کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، صبر کا مطلب ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا، صبر کا مطلب ہے کہ ظاہری حالات کو دیکھ کے مایوس نہ ہونا، صبر کا مطلب ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، صبر کا مطلب ہے اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، صبر کا مطلب ہے کہ یہ جاننا کہ دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن، بٹ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے، اور ایک نہیں 2 دفعہ آتی ہے۔ صبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ صبر مانگو، کہا کہ عافیت مانگو، کیونکہ صبر مانگنا ایک مشکل کام ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ ہم امیڈیٹ جو بینیفٹ نظر آ رہا ہے یہ نہ سرے کہ بس جلدی سے یہ جو بینیفٹ نظر آ رہا ہے اس کو لے لو، لانگ ٹرم دیکھیں اس کی امپلیکیشن کیا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہے، اور اگر پھر برداشت کرنا پڑے تو برداشت کریں۔ صبر کا مطلب ہے کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں، صبر کا مطلب ہے کہ اپنے غصے پہ قابو لائیں، صبر کا مطلب ہے کہ اپنی غیرت کو ذرا کنٹرول میں لے کے آئیں۔ یہ مت کہیں کہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہر معاملے کو اپنی غیرت کا مسئلہ مت بنائیں۔ صبر کرو، صبر تب بھی کرو جب تم نے اگریسو ہونا ہو، صبر تب بھی کرو جب تم نے ڈیفینڈ کرنا ہو، صبر تب بھی کرو جب تمہارے یو ہیو دی اپر ہینڈ، صبر تب بھی کرو جب تم پٹ رہے ہو۔ صبر بہت گہری چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب صبر کی تلقین کرنے کو کہتے ہیں تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے صبر کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ بلکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں مدد چاہیے ہو، تمہیں ہیلپ چاہیے ہو، تو اس کے لیے طریقہ سکھاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو۔ اچھا مزیدار بات یہ کہ جتنی بھی میں نے آپ سے آیتیں ڈسکس کر رہا ہوں یہ سب کی سب ایمان والوں کو ایڈریس ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب تم نے مدد مانگنی ہو، سیک ہیلپ تھرو پیشنس، مدد مانگو صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہاں پہ صبر اور صلاۃ کو کیوں اکٹھا کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں مفسرین نے، لیکن ایک وجہ جو اس پوائنٹ پہ بہت اپروپریٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور تم شکر ادا کرتے رہو اور کبھی ناشکری مت کرو۔ پہلے ذکر کا حکم دیا کہ ذکر کرو، ذکر کرنے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ قوت ایمانی، قوت ارادی۔ یہ ذکر خفی ہے، جس سے قوت ارادی، قوت کون سی بتائیے؟ قوت ایمانی اور قوت ارادی حاصل ہوتی ہے، دل جمتا ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ پھر جب یہ قوت ایمانی اور قوت ارادی حاصل ہو گئی تو پھر جو مل رہا ہے اس پہ شکر کرتے رہو، ناشکرے مت ہو۔ پھر فرمایا کہ جب مدد چاہیے ہو، انسان ہو، پٹو گے، مشکل میں آؤ گے، گھبراؤ گے، صبر کرو۔ صبر کرنا میں نے جیسے بتایا مشکل کام ہے۔ جب صبر کس موقع پہ کرنا ہے؟ صبر طاقت جب ہو تب بھی کرنا ہے، اوور یوز آف طاقت کو بھی استعمال نہیں کرنا، یعنی کہ you are in control, you can take revenge and you can do what you want to do, but صبر کرو، مشکل کام ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو کہ کیا کرے؟
غصے کو قابو کرے. وہ نہیں ہے جو کہ دوسرے کو چت کر دے، جو غصے کو قابو کرے وہ پہلوان ہے. تو اس موقع پہ بھی صبر کرو. اور جب نیچے ہو اور خوب مار پٹ رہی ہو، ہر جگہ سے مار پٹ رہی ہو، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہوں، شہیدوں پہ شہداء نظر آ رہے ہوں، بچے، عورتیں، مائیں، بہنیں، بوڑھے، 3 مہینوں سے کھانا روکا ہوا ہو، صبر کرو. لیکن دونوں موقعوں پہ صبر کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اس موقع پہ کیا کام آتا ہے، قوت ارادی کام آتی ہے، قوت ایمانی کام آتی ہے، انسان کو حوصلہ دیتی ہے، گرنے سے بچاتی ہے. لیکن ٹھنڈ نہیں ملتی. قوت ارادی، قوت ایمانی جمائے رکھتی ہے. سکون کہاں ملتا ہے، صلاح میں آؤ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا، صلاح. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں ٹھنڈک ملتی ہے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ انسٹنٹ ایلیویشن ہوتی ہے روح کی. بندہ اپنے رب کے قدموں میں جا گرتا ہے، سکون مل جاتا ہے، بالکل تسلی. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب گھبراہٹ ہو، جب نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کیا ہو رہا ہے، نفل میں کھڑے ہو جائیں، نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، سجدے میں جا کے پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 100 دفعہ پڑھیں، بے شک اللہ سے مانگیں